السلام علیکم۔ حیرت ہے بھائی، یہ چھوٹا سا کتابچہ پڑھنے کے بعد بھی کسی کے دماغ میں یہ چیز نہ آئے کہ گھمت پرستی، قبر پرستی کتنی بڑی لعنت ہے، کتنا بڑا شرک ہے۔ اور پھر کہنا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو شرک نہیں کہا ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے اور مذاق ہے ایمان عقیدے کے ساتھ۔ یہ چھوٹا سا کتابچہ پڑھو، ابھی میں نے دوبارہ اس کو دیکھا ہے، اس کے اندر تو ڈاکٹر صاحب نے پرخشے اڑا دیے ہیں اس قبر پرستی کے اور گنبدوں کے بنانے والوں کے، اور جنہوں نے یہ طریقے اختیار کیے، اور حدیثوں کے بھی حوالے دیے ڈاکٹر صاحب نے، قرآنی آیات کے بھی حوالے دیے ہیں۔ تو پھر بھی اگر کہیں دلیل نہیں ہے، دلیل دو جی، تو دلیل پھر تمہارے مرنے کے بعد ہی تمہیں دی جائے گی، جب زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، گرز مارتے ہوئے تھوڑے لے کے جائیں گے نا، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیے اس کے اندر پہلے تو وہ قبروں کو پکا کرنے، اس کے اوپر عرس اور میلے کرنے، کبے بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر جو نبی علیہ السلام نے علی رضی کو بھیجا کہ جس قبر نے سر اٹھایا اس کو نیچے کرو، جس طرح بتوں کو توڑا جاتا ہے اس طرح ان مزاروں کو توڑا گیا تھا۔ تو بلکہ یہ جو عبدالوہاب نجدی کی بھی تحریک اٹھی ہے، اس میں سارے مزاروں کو اسی طرح توڑا گیا جس طرح بتوں کو توڑا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جب گنبد خضرا کی باری آئی تو اصل میں وہ عقیدت کی وجہ سے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا۔ آج کس میں ہمت ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اوپر عمل کرے کہ قبریں کچی ہونی چاہیے، ان کے اوپر عمارت نہیں ہونی چاہیے، کوئی گنبد اور قبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کون عمل کر سکتا ہے؟ بس نبی علیہ السلام کی بات ایک طرف اور دنیا کی مزاج ایک طرف، تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو یہ دیکھیں ہیڈنگ باندھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، اونچی قبر برابر کر دی جائے، قبریں زمین کے برابر ہوں، قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے۔ پھر اس کے بعد گنبد خضرا کی تاریخ، کیونکہ اس میں یہ بات ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے، کہتے ہیں اتنی ساری حدیثیں یعنی گنبدوں اور قبروں اور پکی قبروں اور ان کے خلاف جب اتنی چیزیں آ گئی ہیں تو ظاہری بات ہے سوال تو ذہن میں اٹھے گا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس انداز سے چیز لائیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد بعض ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اس حدیث کا یہی منشا ہے تو خود قبر نبی پر یہ گنبد خضرا کیسے وجود میں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس بات کا جواب دے رہے ہیں، یہاں کوئی یہ سوال نہیں کہ یہ گنبد شرک ہے، یہ بات نہیں، وہ تو کفر شرک ثابت ہو چکا ہے۔ اب یہ سوال جو اٹھتا ہے دماغ کے اندر کہ اگر یہ قبر پرستی، یہ گنبد پرستی، یہ دین اسلام نہیں ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر کیوں ہے؟ یہ تو سوال، پہلا سوال یہی اٹھتا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تقریباً 700 سال تک قبر نبوی پر کوئی عمارت نہیں تھی۔ پھر 668 میں منصور بن کلون صالحی بادشاہ مصر، یہ مصر کا بادشاہ تھا، اس سے پہلے ذرا ترکوں کا نام لیا جاتا تھا، تو یہ مصر کا بادشاہ تھا جس نے کمال احمد بن برہان عبد القوی کے مشورے سے لکڑی کا ایک جنگلہ بنوایا اور اسے حجرہ عائشہ کی چھت پر لگا دیا اور اس کا نام قبہ رزاق پڑ گیا۔ اس وقت کے علماء ہر چند کے اس صاحب اقتدار کو نہ روک سکے، مگر انہوں نے اس کام کو بہت برا سمجھا، اور جب یہ مشورہ دینے والا کمال احمد معزول کیا گیا تو لوگوں نے اس کی معزولی کو اللہ کی طرف سے اس کے اس فعل کی پاداش شمار کیا، یعنی اس نے ایک غلط بنیاد رکھی تھی اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت کی تھی اس نے، تو اس کو گویا اس کو سزا ملی۔ پھر الملک الناصر حسن بن محمد کلاؤن نے، اور اس کے بعد 765 ہجری میں الملک الاشرف الشعبان بن حسین بن محمد، یہ نام لکھے مختلف، اس میں تعمیری اضافے کی، یعنی آگے بڑھتے گئے، کسی نے پیچھے سٹیپ نہیں اٹھایا ہے۔ جس طرح میلاد جو کرائی جاتی ہے، اس میں دیکھیے کس بادشاہ نے شروع کی تھی اور آہستہ آہستہ اس میں آگے بڑھتے گئے اور آج معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو شروع میں اس طریقے سے معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد میں جا کے معاملہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کو اس دور میں کہنا کہ میں شرک نہیں کہہ سکتا ہوں، تو یہ جرم کے اوپر ایک جرم ہے۔ تو اس میں یہ اضافے ہوتے رہے اور اس کے بعد یہ موجودہ تعمیر عمل میں آئی۔ یہ حوالہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وفا الوفا
السمیوردی، پتہ نہیں یہ نام ذرا مٹا ہوا یہاں سے کتابچے سے، جلد جو ہے اس کا صفحہ بھی آگے دیا ہوا ہے 434-35 سے لے کے آگے تک۔ تو مناسب ہے کہ اس کے سلسلہ میں فقہا کا بھی مسلک نقل کر دیا جائے، یعنی سارا قبر پرستی اور گنبد پرستی کا ہی رد ہو رہا ہے، اور یہ ساری نیچے وہ ان کے فتوے لائے گئے ہیں شامی کے، اور پھر قبروں پر جانے کی جو اجازت دی گئی وہ کس لیے دی گئی اور پھر منع کر دیا گیا، یہ سارے اس میں لائے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور کا معاملہ بیچ میں لایا، یعنی جو قبروں کو اندر مردے ہیں ان کو جو سلام کیا جاتا ہے تو وہ بھی بتایا گیا کہ یہ ان کے لیے دعا ہے، اس وجہ سے نہیں سلام کیا جاتا کہ یہ وہ سنتے ہیں۔ اور پھر تعویلات اور معذرتیں، تعویلات کرتے ہیں نا، مانتے نہیں ہیں، اس دور کے مولوی بھی نہیں مانتے تھے ڈاکٹر صاحب کے دور کے، اور آج بھی مولوی گنبد کے دفاع میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ بھی تعویلات اور معذرتیں کرتے ہیں کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جس کو تم ولی سمجھتے ہو اس کی قبر کے پاس پہنچ کر اس قدر خوف زدہ اور بدحواس کیوں ہو جاتے ہو؟ بتائیے، قبر کے فساد اگر تم بدحواس ہو جاتے ہو تو تمہارے شرک، تمہارے دماغ کے اندر یہ کفر ہے نا۔ کبھی قبر کے پاس جھکے جا رہے ہو، یہ کہتے ہیں جھکنا کہاں سے شرک ہو گیا، یہ سجدہ تعظیمی والے، اور کبھی قبر کو ہاتھ لگا کر اس کی خاک بدن پر ملتے ہو، کبھی اس کا طواف کرتے ہو، کبھی ہاتھ باندھے اس کے پاس اپنی بپتائیں بیان کر رہے ہوتے ہو، کبھی صاحب قبر کی دعائی دیتے ہو، کبھی نظر و نیاز اور چڑھاوے پر اتراتے ہو، کبھی منتے مانتے ہو، اولاد ہو جائے تو یہ نظر کروں گا، بیماری چلی جائے تو یہ خدمت بجا لاؤں گا، واپس ہونے لگتے ہو تو الٹے پاؤں چلتے ہو، قبر کی طرف پیٹھ نہ ہونے پائے، قبر کے قریب یا دور جہاں سے بھی گزر ہو قبر کا رخ کر کے سلام کرتے ہو، اس میں برکت تو جانتے ہو، اور ایسا نہ کرنے پر سخت مشکل میں پڑ جانے کا دھڑکا تمہیں لگا رہتا ہے۔ اولاد ہو تو نالہا دلا کر لاتے ہو اور فرش پر ڈال دیتے ہو، دلہا کو نکاح کے واسطے لیے جا رہے ہوتے ہو تو پہلے قبر پر حاضری دیتے ہو۔ اللہ کے بندو غور کرو، کوئی شرک کا ایک اینگل ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے چھوڑا ہو؟ یہ سب کچھ ہماری اس امت کے اندر ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ گنبدوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو بتاؤ اب بھی اگر آپ کہو کہ گنبد کو شرک نہ کہا جائے، اس کو پھر عین ایمان کہا جائے، آخر یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا نہیں ہے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے پرستش اور پوجا نہیں کہا ہے، اس کو شرک نہیں کہا ہے، یہ غیر اللہ کی پرستش ہے، پوجا ہے۔ تو غیر اللہ کی پرستش پوجا کیا ہوتی ہے؟ شرک ہوتا ہے نا۔ اور کیا کسی ایک ولی اللہ نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے؟ ولی اللہ تو نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ بات کیسے پسند کرتے ہیں کہ تم یہ کام کرنے کی بجائے ان کو پکارو، ان سے مانگو، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی آگے ڈاکٹر روایتیں پیش کی ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں، پھر نیچے ہیڈنگ باندھا ہے اولیاء اللہ کے دشمن کون ہیں، کہ اولیاء اللہ کے دشمن وہ نہیں ہیں جو ان کی صحیح پیروی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم کو نگاہ میں رکھتے ہیں اور ان کو ان کا اصلی مقام دیتے ہیں، بلکہ ان کے دشمن وہ ہیں جو ان کی قبروں کو پختہ کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ یعنی قبروں کو پختہ کرنا، ان پر کبے بنا کر، اور سنو ذرا، ان پر کبے گنبد بنا کر جو کرتے ہیں نا، یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، اور جو اولیاء اللہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ کے دشمن ان کو کہا گیا ہے، کہتے ہیں شرک نہیں کہا ہے۔ میلے اور بھجن اور قوالیاں شروع کر دیتے ہیں، مشکل میں ان کو پکارتے ہیں اور ان کی نظر و نیاز کر کے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں شرک نہیں کہا ہے۔ گنبد کو آج پوری طرح بیت اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے، جے نماز کے اوپر، مسجدوں کے اندر، اور اس کے بعد قرآن کے اوپر اندازہ مجھے ابھی تک یاد ہے، تاج کمپنی کے قرآن مجید کے اوپر ایک دفعہ گنبد، بیت اللہ کے ساتھ گنبد والا پرنٹ انہوں نے سعودی عرب میں آرڈر، ظاہر بات ہے سعودی عرب میں پرنٹنگ ذرا مہنگی ہے، کبھی کبھی وہ پرنٹنگ ان ممالک سے کرواتے ہیں تاکہ ذرا سستی پڑے، تو تاج کمپنی سے انہوں نے یہ قرآن پرنٹ کروایا، تو انہوں نے گنبد اوپر چھاپ دیا، ایک طرف بیت اللہ اور ایک طرف گنبد، تو انہوں نے واپس کر دیا آرڈر کہ یہ جو ہے یہ یہاں نہیں آ سکتا ہے کیونکہ فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ غور کرو ذرا، جو اصلی وہاں سے جائے اس سے فتنہ نہیں پھیلے گا، اور یہاں قرآن کے اوپر آ جائے گا تو فتنہ پھیل جائے گا۔ تو یہ حال ہے نمک حرام غداروں کا، تو یہ حال ہے میرے پیارے بھائی۔ کہتے ہیں شرک نہیں کہا، میں تو اب غور سے اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں، اندازہ لگائیے
اصل میں فہم بہت ضروری ہے بھائی، جب تک فہم نہیں ہوگا آپ یہ نہیں سمجھ سکو گے، یہ دعوت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پھر الزام لگاؤ گے کبھی قرآن کے اوپر کبھی حدیث کے اوپر کہ نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں کہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس گھوڑے کو کہا تھا کہ شرک ہے دلدل کو پوجنا؟ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ کیا نام ہے، یہ جو نالین ہے اس کو شرک کہا تھا نبی علیہ السلام نے؟ بعد میں یہ کرو گے تو وہ شرک ہو جائے گا نا۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر اتنی شرک کی قسمیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو بتاؤ جس شرک کو تمہارے سامنے آئے گا تو کیا ثابت کر سکتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے اس کو شرک کہا تھا، اس مورتی کو یا کوئی اس علاقے کی خاص کسی چیز کو؟ عجیب عجیب چیزوں کو یہ پوجتے ہیں، چوہے کے بجاری، سانپ کے بجاری، تو گائے کے بجاری۔ تو اللہ کے بندو یہ دیکھو، شرک کی پہچان پیدا کرو اپنے اندر، اور اپنے مالک کی غیرت اور اپنے مالک کے وقار کو بلند کرنے کے لیے توحید کی دعوت اٹھی ہے، رد شرک کی۔ تو اب اگر آپ شرک کا دفاع کرنا شروع ہو جائیں گے، شرک کو شرک ہی نہیں کہیں گے، جو شرک کو شرک نہیں کہتا وہ شرک کا دفاع کرتا ہے، اس کے اندر وہ شدت ختم کر دیتا ہے۔ جب بندہ اطمینان ہوگا، جب شرک نہیں، چلو پھر زیادہ زیادہ یہ ہے کہ نافرمانی ہے جی، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے، تو یہی تو بتانا ہے کہ شرک ناقابل معافی ہے جب تک تم اس سے توبہ نہیں کرو گے۔ تو جو شرک کو شرک ہی نہیں سمجھے گا تو وہ توبہ کب کرے گا؟ اللہ کے بندو غور کرو، یہ سارے دلائل ہیں، پھر بھی اگر کہو کہ دلیل کوئی نہیں ہے، پھر اس کے بعد تمہیں اللہ ہی جب یہاں سے پکڑے جاؤ گے اسی ایمان میں شرک کی وجہ سے، اور شرک کا دفاع کرتے یا شرک کو شرک نہ کہتے ہوئے جب تمہاری موت آ جائے گی، تو پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے۔ پھر واپسی والے سارے راستے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ ایک موقع ملا ہے، پھر ان لوگوں کے اوپر لعنتیں بھیجو گے جنہوں نے اس راستے پر ایمان عقیدے کی بات سمجھ آنے کے بعد بھی انہوں نے، پھر بے ایمانوں نے ایمان کے اندر جو وہ ایک جوش ہوتا ہے وہ ختم کر دیا تھا، تو پھر ان پر لعنتیں بھیجو گے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے، سارے اکٹھے رہو گے وہاں پھر۔ اس لیے آج موقع ہے، توبہ استغفار کرو میرے پیارے بھائیوں۔